اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الالغاء والتعلیق فی افعال القلوب ومن احکام هذه الافعال انه يجوز فيها الالغاء والتعلیق والى آخرہ۔ بحث ہماری تھی الغاء و تعلیق میں کہ یہ جو افعال قلوب ہیں ان میں الغاء بھی ہو سکتی ہے اور تعلیق بھی۔ الغاء اور تعلیق میں کیا فرق ہے اشارہ کیا تھا، آج تفصیل سے بیان کریں گے۔ جو حصہ پڑھا تھا انشاءاللہ اس کو بھی دوبارہ پڑھتے ہیں۔ الغاء اور تعلیق میں یہ ہے کہ الغاء عمل کا ختم ہونا، لیکن یہ جو عمل کا ختم ہونا ہے لفظاً اور محلاً دونوں ہے، اور تعلیق میں صرف کیا ہے، تعلیق میں یہ ہوگا فقط وہ لفظاً اس کا عمل باطل ہوگا لیکن محلاً اس کا عمل باطل نہیں ہوگا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کے معمول پر کوئی چیز عطف کریں گے تو وہ منسوب ہوگی، یہی فائدہ آگے جا کر بتائیں گے۔ الغاء اور تعلیق میں ایک اور فرق ہے کہ الغاء اور تعلیق میں یہ فرق بتایا جاتا ہے کہ الغاء میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو عمل دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہ دیں تو بھی مرضی ہے، یعنی عمل کو باطل کرنا جائز ہے۔ لیکن تعلیق میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تعلیق میں عمل جب تعلیق کے تمام شروط متحقق ہو جائیں، جو کہ آج انشاءاللہ بیان ہوں گے، تو وہ جب شروط متحقق ہو جائیں تو اس وقت تعلیق کرنا، اس کو عمل سے معلق کرنا، یعنی لفظاً عمل ختم کرنا، یہ واجب ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ ومن احکام هذه الافعال، ان افعال یعنی افعال قلوب کے احکام میں سے ہے انہ یجوز فیہا الالغاء والتعلیق، کہ اس میں الغاء بھی جائز ہے اور تعلیق بھی۔ پہلے آتے ہیں الغاء کو بیان کرتے ہیں۔ الالغاء فاما الالغاء فهو عبارة عن ابطال عملها في اللفظ والمحل، کہ الغاء کا مطلب ہے کہ عمل باطل کرنا، ان افعال کا عمل باطل کرنا لفظ کے اعتبار سے بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی اور محل کے اعتبار سے بھی۔ یہ کب ہوگا الغاء؟ لتوسطها بین المفعولین، کہ جب یہ افعال دو مفعولوں کے بیچ میں آ جائیں، او تأخرها عنہما، یا ان دونوں مفعولوں کے بعد واقع ہوں۔ ومثال توسطها، وہ مثال ہے کہ جب یہ بیچ میں آ جاتے ہیں، بینہما اپنے مفعولوں کے درمیان۔ قول کا آپ کا قول، زیدن ظننت عالما، اچھا زیدن ظننت عالما، یہاں پر کیا ہے؟ بالاعمال، عمل ہے، کیونکہ عمل ہم نے کہا تھا کہ واجب نہیں ہے، جائز ہے آپ کے لیے عمل دیں یا نہ دیں، تو عمل دیا اس مثال میں۔ ویجوز، اور یہ بھی جائز ہے، زیدن ظننت عالم بالاحمال، اس کے عمل کو باطل کر دیں، دونوں جائز ہیں۔ قال الشاعر، شاعر نے کہا، اب الاراجیز یبن اللؤم توعدنی وفی الاراجیز خلط اللؤم والخبر۔ شاہد مثال خلط اللؤم میں ہے، یہاں پر یہ جو خلط ہے فی الاراجیز اور لؤم کے درمیان واقع ہو گیا ہے۔ جب دو مفعولوں کے درمیان واقع ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اب الاراجیز یبن اللؤم توعدنی، اے ابن اللؤم کیا مجھے رجز سے ڈراتے ہو؟ رجز کیا چیز ہے؟ رجز، جب پرانے دور میں جب بھی جنگ کے لیے دو پہلوان آتے تو ہر ایک کیا ہے، اپنے لیے فخر محسوس کرتا تھا کہ یہ بتائے میں فلاں بہادر کا بیٹا ہوں، میں نے فلاں فلاں کام کیے ہیں، فلاں بہادر کو میں نے مارا، اس طرح کے وہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھے اور اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے تھے، اس کو کہتے ہیں کہ رجز۔ تو یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، تو دوسرے شاعر نے اس کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو رجزیہ اشعار آپ پڑھتے ہیں، اس رجزیہ اشعار سے مجھے ڈراتے ہو۔ اب الاراجیز یبن اللؤم توعدنی، اے لعین کے بیٹے کیا تم مجھے ڈراتے ہو اس رجز سے، یعنی رجز خوان کر رہے ہو اور سوچ رہے کہ میں ڈر رہا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب الاراجیز، کیا ان رجز خوانی سے اور رجز پڑھنے سے یبن اللؤم توعدنی، مجھے خوف دلا رہے ہو، ڈراتے ہو۔ وفی الاراجیز خلط اللؤم والخبر، اور میں ان رجزیہ اشعار میں محسوس کرتا ہوں بدبختی کو بھی اور خوشی کو بھی، یعنی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں میں ایسے نہیں ڈرتا۔
خود اس کی کیا ہے ترکیب کر رہے ہیں. فاللؤم مبتدا مؤخر، یہاں جو لؤم ہے مبتدا مؤخر ہے. اور فی الاراجیز فی موضع رفع، یہ جو فی الاراجیز ہے یہ رفع کی جگہ پر ہے. لأنہ خبر مقدم، کیونکہ یہ خبر مقدم ہے. وَأُلْغِيَتْ خِلْتُ، یہاں پر خِلْتُ کیا ہے ملغا ہو گیا عمل سے. کیوں؟ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان واقع ہو گیا، کیونکہ وہی جو دو مفعول ہیں اصل میں مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں. وَهَلِ الْوَجْهَانِ سَوَاءٌ أَوِ الْإِعْمَالُ أَرْجَحُ. اب یہاں پر ایک مصنف نے سوال چھوڑا ہے، اگر الغا کے شرائط متحقق ہو جائیں، یعنی بیچ میں یا آخر میں افعال کو لایا جائے، افعال قلوب کو، تو اس صورت میں ملغا کرنا یا نہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں، یا عمل دینا زیادہ ترجیح رکھتا ہے؟ یعنی عمل دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہیں. کیونکہ ہم نے یہ کہا نا کہ عمل دینا اور نہ دینا دونوں جائز ہیں. جب دونوں جائز ہیں تو اس جائز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آیا دونوں کا پلڑا ایک جیسا ہے، یعنی عمل کرائیں اور اہمال کرائیں دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں؟ آیا یہ مراد ہے، یا یہ ہے کہ عمل دینا یا نہ دینا افضل ہے؟ ان میں سے کیا افضل ہے؟ فرمایا وَهَلِ الْوَجْهَانِ سَوَاءٌ، کیا یہ دونوں وجہیں برابر ہیں، یعنی عمل دینا یا نہ دینا؟ أَوِ الْإِعْمَالُ أَرْجَحُ، یا عمل دینا کیا ہے زیادہ بہتر ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ أَوِ الْإِعْمَالُ کی جگہ أَوِ الْإِهْمَالُ أَرْجَحُ؟ کیونکہ اہمال کے بارے میں کسی کا نظریہ نہیں ہے کہ وہ افضل ہے، لیکن ہاں اعمال کے بارے میں نظریہ ہے عمل دینا زیادہ افضل ہے. تو یہاں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الغا کی صورت میں عمل دینا نہ دینا دونوں برابر ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن کچھ نحوی ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل دینا زیادہ بہتر ہے. فی ہے مذہبن میں دو مذہب ہیں، یعنی دو ہی رائے پائے جاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ برابر ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں برابر نہیں ہے بلکہ عمل دینا چاہیے. یہ تو تھی کہ جب بیچ میں آ جائے. وہ مثال و تأخرها عنہما قولک زید عالم ظننت، کہ وہ مثال پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ مؤخر ہو جائے افعال قلوب ان دونوں اپنے مفعولوں سے، جس طرح یہ قول کہ زید عالم اور آخر میں ظننت بالاحمال، احمال کے ساتھ پڑھے تو اس طرح ہے وَهُوَ الْأَرْجَحُ، اور یہاں پر کیا ہے ارجح ہے. اب یہاں پر تھوڑا غور کریں، جب یہ افعال قلوب بیچ میں آ جائیں اور افعال قلوب آخر میں آ جائیں، ان دونوں میں فرق ہے. شاید اشتباہ کی وجہ سے جملہ آگے پیچھے ہو گیا. وہ یہ کہ ان میں کیا فرق ہے؟ اگر بیچ میں آ جائے پھر بھی ملغا ہے، آخر میں آ جائے پھر بھی ملغا ہے. لیکن جب بیچ میں آ جائیں اور ملغا ہو جائیں تو وہاں پر دو کیا ہے، ہم نے کیا تھی آرا بیان کی نحوین کی. نحوی کہتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ برابر ہے عمل دیں نہ دیں، اور دوسرے نحوی کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ عمل دیں. یہ دو نظریے تھے. لیکن جب یہ افعال قلوب متاخر ہو جائیں تو وہاں اس طرح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر عمل نہ دیں تو یہ بہتر ہے، اور اس پر نحویوں کا اتفاق ہے. لیکن اگر آپ عمل دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یعنی اکثر رجحان کس طرف ہے کہ عمل نہ دینا، یعنی اہمال کی طرف کیا ہے وہ نحویوں کی اکثر وہاں ہے. دیکھیں یہاں پر کہ زید عالم ظننت میں کیا کہا بالاحمال، یہاں پر محمل کر رہے ہیں ہم وَهُوَ الْأَرْجَحُ بِاتِّفَاقٍ، اور یہاں پر یہی کرنا بہتر ہے، اتفاق ہے. لیکن چونکہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے کہ یہی کریں. یہاں پر کیا ہے ہم عمل بھی دے سکتے ہیں، یہ عمل دینا کم ہوگا گویا کہ کیونکہ وہاں پر اتفاق ہے، یعنی اکثریت نحوی وہاں پر ہیں. وَيَجُوزُ زَيْدًا عَالِمًا ظَنَنْتُ بِالْأَعْمَالِ. قال شاعر نے یہ کہا القوم فی اثری ظننت فإن یکن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. شاہد مثال القوم فی اثری ظننت میں ہے. یہ القوم مبتدا فی اثری خبر، یہ ظننت کیا ہے اس کے لیے دو مفعول تھے لیکن مبتدا خبر اس میں مقدم ہو گئے. مفعول جو تھے وہ مبتدا خبر ہو گئے، اور یہ کیا ہے ملغا ہو گیا، بلکہ کیا ہے ہاں ملغا ہو گیا یہ. تو یہاں پر کیا ہے خود اس کی نیچے تفسیر کر رہے ہیں مصنف القوم فی اثر ظننت، کہ لوگ کیا ہے یہ چاہ رہے تھے. اس کی تشریح اس طرح کی گیا ہے کہ لوگوں کا یہ گمان، میرا یہ گمان تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ نقصان ہو. القوم فی اثر ظننت، میرے خیال میں لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ نقصان ہو. فإن یکن ما قد ظننت،
اگر میرا جو زن ہے وہ صحیح ہوا اور میں کیا ہے پھر بھی اپنی حاجت کو پا گیا، یعنی وہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ میرے لیے ایسا سوچتے ہیں، اگر یہ سچ ہوا اور پھر بھی میں کامیاب ہو گیا، فقط ظفر، تو پھر تو کیا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور وہ کیا ہے نقصان میں ہو جائیں گے. وہ خواب یعنی کیونکہ وہ نقصان میں اس طرح جائیں گے کہ کیونکہ وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ وہ مجھے ہرا سکیں. گویا کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کام میں کامیاب نہیں ہوں گا، وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور وہ رسوا ہو جائیں گے. فالقوم مبتدا و فی اثر فی موضع رفع علی انہ خبر. یہاں پر جو لفظ قوم ہے یہ مبتدا ہے اور فی اثر یہ رفع کی جگہ پر کیونکہ یہ خبر ہے. وہ اہم زن، یہاں پر زن کو محمل کیا گیا ہے، کیوں؟ لتأخرھا عنہما، کیونکہ یہ مؤخر ہوا ہے کس سے؟ ان دونوں سے، مبتدا خبر سے. ومتى تقدم الفعل على المبتدا والخبر معا لم يجز الاہمال. ہم بات کر رہے تھے الغا کی. الغا کب؟ کہ جب دو مفعول کے بیچ یا اس کے آخر میں آ جائے تو الغا ہے. اب سوال ہے کہ اگر شروع میں آ جائے جس طرح عموماً ہوتا ہے تو کیا پھر بھی درست ہے کہ ہم یہاں پر اہمال اور کیا ہے عمل کی اور عمل نہ دینے کی بات کریں، یعنی یہ کہیں کہ یہاں پر ملغا ہو سکتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اگر فعل یعنی افعال قلوب جو ہیں وہ مقدم ہوں اپنے مفعولوں پر تو وہاں پر الغا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں کوفی والے کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ الغا کر سکتے ہیں، البتہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. وما تقدم الفعل على المبتدا والخبر معا، جب مبتدا خبر پر یعنی دو مفعول جو اس کے لیے ہوتے ہیں اس پر مقدم ہو جائے یہ فعل یعنی افعال قلوب میں سے کوئی فعل، لم يجوز الاحمال، وہاں پر احمال جائز نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ آپ عمل کرائیں گے. لا تقولوا ظننت زید قائم، کیونکہ ظننت تو پہلے آیا ہے، بالرفع، رفع کے ساتھ زید قائم کو نہیں پڑھ سکتے بلکہ نصب کے ساتھ زیدن قائما پڑھیں گے. خلافا للکوفیین، کوفیوں کے خلاف. کوفی والے کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا ہے جائز ہے، یعنی احمال کر سکتے ہیں، زید قائم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تعلیق. تعلیق کیا ہے؟ وَأَمَّا التَّعْلِيقُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِبْطَالِ عَمَلِهَا لَفْظًا. تعلیق کا مطلب کیا ہے کہ اس کا عمل باطل ہو جائے، یعنی ان افعال کا عمل باطل ہو جائے لفظاً لا محلاً، محلاً ان کا اعراب عمل باطل نہ ہو. لِاعْتِرَاضِ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَعْمُولِهَا. اچھا، اس کا جو عمل لفظاً کیوں باطل ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسی چیز عارض ہو گئی ہے کہ جس کے لیے صدر کلام کا رتبہ ہے. بینہا یعنی بین الافعال، ان افعال کے درمیان، وہ بین معمول ہے اور ان کے معمول کے درمیان، یعنی افعال قلوب اور اس کے جو معمول ہیں جو مفعول دو ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو صدر کی طلبگار ہے اور جو صدارت چاہتی ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے عمل کو معلق کر دے گی، یعنی لفظاً یہ عمل نہیں کریں گے. والمراد بما لہو صدر الکلام، ہماری مراد اس سے کہ جس کے لیے صدر کلام کیا ہے ضروری ہے، یعنی اب وہ چیزیں بیان کریں گے کہ جو صدارت طلب ہیں، تو واضح ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہوں تو یہ افعال عمل نہیں کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ ما نافیہ. ما نافیہ کے لیے کیا ہے؟ صدارت طلب ہے، جس طرح یہ ہے کہ قول کا علم تو ما زید قائم. یہاں پر دیکھیں علم تو اور زید قائم، یہ زیدن قائمن تھا اصل میں، علم تو زیدن قائمن، لیکن چونکہ ما ان دو معمول جو مفعول تھے دو اول اور ثانی اس کے درمیان اور فعل علم تو کے درمیان آ گیا تو اس کے عمل کو معلق کر دیا. قال اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ قول لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اس کی ترکیب کیا ہے؟ فهؤلاء مبتدا، هؤلاء مبتدا ہے، وینطقون خبر، ینطقون خبر ہے، ولیس مفعولا اولا وثانیہ، یہ نہیں ہے کہ یہ ہاؤلا اور ینطقون یہ کیا ہے مفعول اول اور مفعول ثانی ہے علمتا کے لیے، نہیں بلکہ کیا ہے مبتدا خبر ہیں. اچھا، دوسری جو صدارت طلب چیز ہے وہ ہے لا نافیہ کا قول کی، جس طرح آپ کا قول ہے علم تو لا زید قائم ولا عمر. یہاں پر دیکھیں کہ لا زید قائم، لا زید قائم، یہاں پر
لا نافیہ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ اس کا عمل باطل ہو گیا ہے. کس کا؟ علمتو کا. لا زید قائم. یہاں پر ایک چیز ہے جس کو ہم اشارتاً یہاں بات کر دیتے ہیں، ہم ممکن ہے بعد میں بھول جائیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو آگے ہم بات کریں گے تعلیق کا فائدہ بتائیں گے کہ لفظاً عمل باطل ہے اور محلن نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اگر ان معمول کے بعد جو چیز آئے اور اس کو عطف کریں، زید قائم مثلا یہاں پر جو ہیں کیا ہے، ان سے معلق ہے یہ علم، تو اس پر عمل نہیں کیا، لیکن اس پر کوئی چیز عطف کی جائے تو محل پر، یعنی زید اور قائم کے محل پر، تو وہ منصوب ہو سکتی ہے. تو یہاں پر سوال ہے کہ عمرن پھر منصوب کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس کے اگر عطف ہے تو لفظ پر عطف ہے، اس لیے مرفوع ہے، وَإِلَّا اگر محل پر ہوتا تو لا عمرن ہوتا. یا یہ کہ یہ جو لا ہے وہ نفی جنس والی، یہ جو لا ہے وہ دوسری ہے جس کی ہم نے تعریف پیچھے پڑھی تھی کہ لا عمل لیس والی بھی ہوتی ہے، وہ ہو سکتی ہے. اچھا یہاں پر علم تو زید، یہ علم تو کیوں نہیں عمل کیا اس نے؟ لا کی وجہ سے. تیسری چیز ہے ان نافیہ کا قول ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. اس ان کی وجہ سے تظنون ظن نے عمل نہیں کیا، جیسے پتہ چلے کہ اس نے عمل نہیں کیا، کہتا ہے کہ یہ داخل ہو گیا ہے تظنون لبثتم، جو کہ فعل ہے، جبکہ اس کو کیا ہے؟ مفعولوں کی ضرورت چاہیے، یعنی اس کو مفعولوں کی ضرورت تھی اول اور ثانی، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہوتے ہیں. لبثتم فعل ہے، اے ما لبثتم الا قلیلا. یہاں پر ان گویا کہ ما نافیہ کی جگہ پر ہے، کیونکہ یہ بھی نافیہ ہے وہ بھی نافیہ. تین چیزیں ہو گئی. واللام الابتدا، لام ابتدا جس طرح کا یہ ہے کہ علم تو لزید قائم، کہ علم تو یہاں پر کیا ہے؟ کیوں ملغا ہو گیا ہے؟ یعنی کیوں معلق ہو گیا؟ ملغا نہیں بلکہ معلق. لام ابتدا جو کہ اس کے اسم مفعول اول پر داخل ہے ہو گئی، اس لیے. اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لقد علموا لمن اشتراہ ما له فی الآخرۃ من خلاق. شاید مثال لمن اشتراہ میں ہے، یہاں پر عالموں نے اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی یہ عالموں فعل بفاعل ہے، اور یہ لمن اشتراہ ما له فی الآخرۃ من خلاق، یہ پورا جملہ صد مسد مفعول ہے، یعنی مفعول کی جگہ پر ہے اس عالموں کے لیے. بلکہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہاں پر مفعول اول ثانی ہے، یہ عمل باطل ہو گیا کیونکہ لام کی وجہ سے، لام ابتدا جو من پر داخل ہوا ہے. واللام القسم، لام قسم جس طرح ہے، جس طرح شاعر کا قول ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي. شاید مثال یہاں پر ہے لَتَأْتِيَنَّ، علمتو کا عمل باطل ہوا اس لیے کہ یہ تأتین عمل باطل ہونے کی وجہ سے تأتین فعل پر داخل ہو گیا، لام اس نے عمل کو ختم کیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَتِيشُ سِحَامُهَا. اچھا کہ مجھے قسم ہے، میں جانتا ہوں بتحقیق موت آئے گی، کیونکہ موت کے تیر کبھی خطا نہیں ہوتے. یعنی موت آنی ہے، آج نہیں تو کل، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ موت نہیں آئے گی. میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، مجھے قسم ہے، آپ مجھ سے قسم لے لیں، مجھے یقین ہے کہ موت ضرور آنی ہے، کیونکہ موت کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا. اچھا یہ پانچویں چیز ہو گئی، پانچویں چیز ختم ہو گئی کہ لام قسم. پھر اس کے بعد ہے استفہام، یہ بھی صدارت طلب ہوتا ہے کہ قول کا جس طرح آپ کا یہ قول علمت زید قائم. یہاں پر دیکھیں حرف استفہام ہے، اس نے علمتا کو معلق کیا زید قائم پر عمل کرنے سے. وکذالک اس طرح، یعنی عمل سے روکے گا. اور صدارت طلب ہے کیا ہے؟ اذا کان جب استفہام ہو فی جملت اسم استفہام، ایسے میں جملے میں کہ جس میں اسم استفہام ہو، یعنی ایک جملہ ہو کہ جس میں اسم استفہام پایا جائے تو وہ اسم استفہام بھی کیا کرے گا؟ روکے گا اس افعال قلوب کو عمل سے، معلق کرے گا، کیونکہ اسم استفہام بھی صدارت والا ہوتا ہے. اب یہ جو اسم استفہام ہے، کیونکہ یہ الزید میں تو حرف تھا نا، یعنی ایسا نہیں کہ اگر حرف ہو تو روکے گا عمل سے اور معلق کرے گا فعل کو، بلکہ اگر اسم بھی ہو اسم استفہام تو وہ بھی کیا ہے؟ معلق کرے گا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اسم استفہام ہے یہ کب معلق کرے گا فعل کو؟ آیا جب عمدہ ہو یا فضلہ ہو؟
عمدہ اور فضلہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جو جملے کا کوئی ایک جز ہو اس کو عمدہ کہتے ہیں، اور جو جز نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جملے کا جز ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ فاعل ہو، مبتدا یا خبر ہو، یہ کیا ہے؟ جملے کے جز شمار ہوتے ہیں۔ اور جو فضلہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا مفعول ہو، کوئی مجرور ہو، اس طرح کا جو چیز ہے، یعنی اس فاعل مبتدا خبر کے علاوہ جو ہے تقریباً وہ فضلہ شمار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر سواء کان احد جزء الجملہ، پھر چاہے وہ جو استفہام، اس میں استفہام آئے، وہ جملے کا کوئی ایک جز ہو، یعنی عمدہ ہو، یا کہیں فاعل مبتدا خبر وغیرہ ہو، او کان فضلۃ، یا فضلہ ہو، مفعول وغیرہ مثلا ہو۔ فالاول ہو، اب یہ عمدہ کی مثال پیش کریں گے جب یہ جز ہو کسی کلام میں، یعنی کسی مثلا فعل کے لیے فاعل ہو، یا مبتدا کے لیے خبر، یا خبر کے لیے مبتدا وغیرہ وغیرہ ہو۔ جس طرح یہ ہے کہ ولا تعلمن اینا، یہاں پر جو ہے اینا، یہ اینا مبتدا اور اشد الخبر ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ ایسا استفہام ہے کہ جو عمدہ ہوتا ہے، جس کو عمدہ کہے، یہ اس میں استفہام، تو اس نے بھی کیا ہے؟ تعلمن کو عمل سے روک دیا، اس لیے یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر رفعی حالت میں ہے۔ اچھا، وثانی، دوسری مثال کہ جب فضلہ مثلا ہو، قول تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، تو شاید مثال یہاں پر أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ہے، یہاں پر جو یعلم ہے، سَيَعْلَمُ، یعلم، یہ علم، یعلم، یہ کہ افعال قلوب میں سے ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے، لیکن یہاں پر اس ایہ نے، جو کہ ایو استفہامیہ ہے، اس نے عمل کو روک دیا ہے۔ یہ ایو اس میں استفہام ہے، لیکن کیا یہ جز ہے یا جز نہیں ہے؟ یعنی مبتدا ہے، خبر ہے، یا فاعل وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے۔ کس طرح؟ ابھی دیکھیں کہ فَأَيُّ مُنْقَلِبٍ مَنْصُوبٌ، یہ جو ایہ ہے نا، ایہ منقلب، یہ منصوب ہے، کس وجہ سے کیا ہے منصوب ہے؟ بے ینقلبون، یہ مفعول ہے ینقلبون کے لیے، علی المصدریت، اور یہ تعویل مصدر میں ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ای مصدریہ ہے نا، اس لیے کہا کہ کیا ہے؟ یہ انقلاب مصدریہ میں ہو گیا، یعنی مصدریہ میں تبدیل ہو گیا ہے، یعنی اس طرح جملہ ہو گیا ہے، ینقلبون ای انقلاب۔ تو یہاں پر خود مصنف کہتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مُعَلَّقَةٌ، یہاں پر جو لفظ یعلم ہے، سَيَعْلَمُ میں یعلم جو ہے، مُعَلَّقَةٌ عَنِ الْجُمْلَةِ بِأَصْرِهَا، یہاں پر یہ معلق ہے کس سے؟ اپنے جملے سے، یعنی سَيَعْلَمُ کے بعد الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، پورے جملے سے کیا ہے؟ یہ معلق ہے، کسی چیز میں عمل نہیں کیا۔ اچھا، لما فیہ، کیوں بھائی؟ کس وجہ سے یہ معلق ہوا ہے؟ لما فیہ، کیونکہ اس جملے میں ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ من اسم الاستفہام، اس میں استفہام ہے، وہ کیا ہے اس میں استفہام؟ وہ ایہ، وہ ایہ ہے، ایہ کی وجہ سے اس نے عمل نہیں کیا۔ وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ انتساب أَيٍّ بِيَعْلَمُ وَهُوَ خَطَأٌ، غور فرمائیں، مصنف کہتے ہیں کہ بعض اوقات طلبہ یہ وہم کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ایہ ہے یہ اس لیے منصوب ہے کہ یعلموں کے لیے مفعول ہے، وہ خطا کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ کیوں وہ غلطی پر کیوں ہوتے ہیں؟ لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اس لیے کہ جو استفہام ہوتا ہے وہ صدارت طلب ہوتا ہے، وہ کلام کی صدارت چاہتا ہے، ابتدا میں آنا چاہتا ہے۔ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ، تو اس استفہام کے جو صدارت طلب ہوتا ہے اس میں وہ چیز عمل نہیں کر سکتی ما قبلہ، کہ جو اس سے پہلے ہو۔ اور اگر آپ کہیں گے یعلموں نے اس ایہ میں کیا ہے عمل کیا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو اس سے پہلے چیز ہے اس نے اس ایہ میں عمل کیا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے، جو کہ اکثر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے معلق کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ تعلیق، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ معلق کا جو مطلب بتایا گیا ہے وہ یعنی ملغا سے مختلف ہے۔ کس طرح؟ یعنی ایک جد سے اس میں عمل بھی ہوتا ہے، ایک جد سے عمل نہیں بھی ہوتا۔ یہ کس طرح؟ انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے
کہ وہ عورت کہ جس کا شوہر نہ اس کو نان نفقہ اور حقوق زوجیت دیتا ہو اور نہ ہی اس کو وہ طلاق دیتا ہو. اگر طلاق دے تو پھر کہیں گے مطلقہ ہے، یعنی وہ طلاق یافتہ ہے. اگر وہ اس کے حقوق ادا کرے تو ہم کہیں گے زوجہ ہے، لیکن نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کیا ہے، وہ اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، تو ایسی عورت کو کہا گیا ہے معلقہ. یعنی ایک طرح سے زوجہ ہے بھی اور نہیں بھی. تو یہ بھی اس طرح ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے. تو ہم سوال کریں گے کس طرح یہ اس کی طرح ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس طرح ہے، ایک جیسے عمل کرتے بھی ہیں، ایک جیسے عمل نہیں کرتے. ہم کہیں گے کہ عمل نہیں کرتے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. عمل کرتے ہیں یہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، جس طرح ہم نے پیچھے اشارہ کیا کہ ہاں ان کے معمول پر اگر کسی چیز کو عطف کیا جائے اس کے محل پر، تو آپ دیکھیں کہ وہ منسوب ہوتی ہے چیز، کیونکہ اس کا محل پھر بھی منسوب ہے. تو یہی فائدہ ہوتا ہے تعلیق اور الغا کا. یہ الغا میں یہ ہے کہ اگر اس کے محل پر بھی عطف کریں کیونکہ اس کا کوئی عمل نہیں ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے، مرفوع مرفوع ہی رہے گا. تو اس کے لفظ پر عطف کریں تو بھی وہ مرفوع، محل پر عطف کریں تو مرفوع. لیکن یہاں تعلیق میں ایسا نہیں ہے. تعلیق میں اگر لفظ پر عطف کریں گے تو مرفوع ہو سکتا ہے، البتہ اگر محل پر آپ عطف کریں تو پھر وہاں پر منصوب ہو سکتا ہے جو اسم اس کے محل پر عطف ہو. وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْإِهْمَالُ تَعْلِيقًا، کہ اس جہت کو یعنی اس احمال کو، عمل نہ دینے کو تعلیق کہا گیا ہے. لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي نَحْوِ قَوْلِكَ عَلِمْتُ مَا زَيْدٌ قَائِمٌ، کیونکہ یہاں پر جو عامل ہے علمت ما زید قائم میں عامل فی المحل، محل کے اعتبار سے انہوں نے عمل کیا ہے. ولیس عاملا فی اللفظ، فقط لفظ کے اعتبار سے انہوں نے عمل نہیں کیا ہے، لفظ کے اعتبار سے عامل نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ فہو عامل لا عامل، وہ ایسا عامل ہے کہ جو عامل نہیں ہے. فشبہ بالمرأۃ، اس عامل کو کہ جو معلق ہو جاتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے بالمرأۃ، ایسی عورت سے، المعلقۃ، کہ جو معلقہ ہوتی ہے. اور معلق ہی ہم نے تفسیر کر دی کہ کیا ہے. التی، خود فرماتے ہیں التی ہے لا مزوجۃ ولا مطلقۃ، کہ جو نہ شادی شدہ ہے اور نہ ہی طلاق یافتہ ہے. والمرأۃ المعلقۃ، یہ مرأہ معلقہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ عورت کی جو معلقہ ہو. کیا ہے چیز یہ؟ ہے التی اساء زوجہا عشرتہا، کہ جس کا شوہر اس کے ساتھ صحیح رویہ نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے حقوق وغیرہ ادا نہ کرتا ہو. اچھا، ہم یہ کیسے مانیں کہ یہ فعل جو ہے محل پر عمل کرتے ہیں؟ والدلیل علی ان الفعل عامل فی المحل، اس چیز پر دلیل کہ یہ فعل محل میں عمل کرتے ہیں. انہو، وہ یہ ہے کہ یجوز العطف علی محل الجملہ، کہ اس جملے کے محل پر عطف کرنا جائز ہے بنصب، اور نصب کے ساتھ جائز ہے. یعنی یہ جملہ آئے، مثلا ایک لفظ آئے، افعال قلوب میں سے کوئی لفظ آئے، اس کے بعد ایسی چیز جو اس کو معلق کر دے، پھر اس کے معمول بیان ہو، اس معمول کے بعد کوئی اور چیز ان کے معمول پر عطف کرے تو وہ منصوب ہو سکتی ہے. جس طرح کا قول ہے کثیر، جس طرح یہ ایک شاعر کا قول ہے کہ وما کنت ادری قبل عزت ملبکا ولا موجعات القلب حتی تولت. شاید مثال یہاں پر ہے کہ ملبکا اس پر عطف ہوا ہے ولا موجعات. یہ ملبکا معمول ہے ادری کا، اور یہ ادری ماں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، معلق ہو گیا ہے، بکا پر عمل نہیں کیا ہے، اس لیے بکا کیا ہے، مرفوع ہے. لیکن موجعات کو ہم نے بکا پر جب عطف کیا تو یہ موجعات منصوب ہو گیا. کوئی کہے کہ کیسے؟ موجعات کیا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا نسبی حالت میں اعراب جر ہوتا ہے، تو لہذا موجعات یہ کیا ہے، منصوب ہے، بکا پر عطف ہوا ہے. اور یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ موجعات منصوب اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ بکا کے محل پر عطف ہوا ہے اور اس کا محل منصوب ہے، اور محل منصوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادری نے عمل کیا ہے اس کے محل میں، لفظ میں نہیں کیا. تو یہی فائدہ ہے کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے لفظاً عمل نہیں کیا، محلاً عمل کیا ہے. وما كنت ادری قبل عزا مل بکا ولا موجعات القلب حتی تولت.
وما کنت ادری، میں نہیں جانتا تھا، قبل عزا، عزا سے پہلے۔ عزا کس کو کہتے ہیں؟ یہ عزا ایک خاتون کا نام تھا کہ عزا سے پہلے نہیں جانتا تھا کیا؟ مل بکا، کہ بکا کیا ہے، رونا دھونا، یہ چیز کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ ولا موجعات القلب، اور دلی غم اور صدمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ حتی تولت، یہاں تک کہ وہ مر گئی اور وفات پا گئی، یعنی جب تک وہ زندہ تھی اس کی قدر نہیں تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تب پتہ چلا کہ یہ رونا کیا ہوتا ہے اور دلی صدمہ کیا ہوتا ہے۔ فعطف موجعات بالنصب، یہاں پر جو موجعات کو عطف کی بنا پر نصب دیا گیا ہے، علی محل قولہ ملبکا، کیونکہ ملبکا کے محل پر اس کو عطف کیا گیا ہے، اور بکا کیا ہے؟ ملبکا، یہ بکا جو ہے محلن منصوب ہے، اس لیے جب اس کے محل پر عطف کیا گیا تو اس کو ہم نے نصب دی موجعات کو۔ الذی، وہ ملبکا کے الذی علق عن العمل فیہ، کہ جس پر عمل کرنے سے کیا ہے اس کو معلق کیا گیا تھا۔ کس چیز کو معلق کیا گیا تھا؟ قولہ ادری، ادری کو، یعنی الذی کون سا ملبکا کے محل پر عطف کیا ہے، اور اس موجعات کو کیا ہے ہم نے نصب پڑھا ہے کہ وہ ملبکا الذی علق، کہ جس کو معلق کر دیا تھا عن العمل فیہ، کہ وہ عمل کرے اس ملبکا میں۔ کس چیز کو ہم نے معلق کر دیا تھا؟ ادری کو۔ اور یہاں تک ہمارا الحمدللہ قطر الندیٰ کا جزء اول ختم ہوا۔ انشاءاللہ بعد میں ہم قطر الندیٰ بلکہ شرح قطر الندیٰ کے جزء ثانی کو شروع کریں گے جلد ہی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔